वो मिसमराइज होकर इस शीशे की बुलंद व बाल इमारत में बने स्टूडियो को देख रही थी। ये एक बहुत बड़ा स्टूडियो था जहां मुख्तलिफ फोटोग्राफर मुख्तलिफ मॉडल्स की तस्वीर खींची जा रही थी। जिमर खान मुतहिर से सब मॉडल्स को देख रही थी। इन मॉडल्स में कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था, सभी नए चेहरे थे। इसके साथ आया फरहाद नामी मर्द जो अजीब व गरीब हरकत कर रहा था। वो इन मॉडल्स के पास जाकर इनका कॉस्ट्यूम में चेंजिंग्स कर रहा था। किसी की शर्ट का एक बटन खोलकर कहता, निसा अब अच्छी लग रही हो। किसी ये बाल जरा सा पीछे कर देता। शूट करवाती हर मॉडल इसे मुस्कुराती हुई देखती। जो फरहाद कहता वो वही करती। यहाँ तक फोटोग्राफर्स जो अपने काम में खलल की वजह से बेजारियत से खड़े थे, वो भी फरहाद नामीज बला को मुस्कुरा कर देखने पर मजबूर थे। जिमर खान को फरहाद के पावर का एहसास हो गया था। ये एजेंसी इसी की वजह से सांस लेती है। इसे समझ आ रहा था। अली, तुम इस लड़की का शूट करो। फरहाद एक कुर्सी खींच कर इस स्टूडियो के बीचों बीच बैठ गया था। अली जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, मॉडल्स और मुख्तलिफ इवेंट के शूट करता था, वो फरहाद के हुक्म पर गहरा सांस लेता अपने कैमरे को सेट करने लगा। शूट करवाती मॉडल का चेहरा नागवार हुआ था। सॉरी लीजा, जानती हो ना तुम, मैं फरहाद की बात नहीं टाल सकता। आज तुम्हारा इतना ही है। वो लीजा से माजरत कर रहा था। ये कोई बात ना हुई, पिछले 2 महीनों से मेरा रोज शूट हो रहा है, मगर मुझे अभी तक किसी डिजाइनर के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। तुमने वादा किया था तुम मुझे रैंप वॉक करने का मौका दोगे, मगर मैं भूल गई थी। तुम खुद एक लूजर हो। पता नहीं मैंने तुमसे क्यों उम्मीद लगा ली। औकात नहीं तुम्हारी, और मुझसे कल मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। भूल जाओ, मैं कभी तुम जैसे बेकार मर्द की हो सकती हूँ। वो तपी हुई थी। इसकी आवाज़ बुलंद थी। अली का चेहरा इस इज्जत अफजाई पर सुर्ख हो गया था। ए यू। फरहाद एक झटके से कुर्सी से खड़ा हुआ। ताली बजाकर लीजा को बुलाया था। फरहाद प्लीज। अली इसकी तरफ बढ़ा था। फरहाद ने इसे घूर कर देखा। अली इसकी घूरी पर पीछे हो गया था। पिलर के साथ टेक लगाए हाथ बांध लिए। लीजा को खुदा की अमान में दे दिया। इस इसके एक हाथ में कैमरा ना होता, वो अपने कान बंद कर लेता। अब जो होना था वो सिर्फ कान से धुआं निकाल सकता था। तुम क्या चीज हो, मुझे बता सकती हो? किस बात का गुरूर है तुम्हें? इस सफेद चमड़ी पर? फरहाद की आवाज, बुलंद आवाज पर अली आंखें मीच कर रह गया था। वो लीजा की इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अली की तुमसे कहीं ज्यादा औकात है। वो इस एजेंसी का प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, मगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं तुम इस बिल्डिंग में दाखिल भी हो सकती। अली की वजह से ही तुम्हें इतना काम मिल रहा है। इस शूट के रोज तुम्हें 5,000 मिलते हैं। हत्ता कि तुम्हारी कितनी तस्वीरें कितनी बार डस्टबिन की नजर हुई हैं। मुझे तुम में कुछ भी पसंद नहीं, ना फिगर अच्छा ना शक्ल अच्छी। फरहाद ने लीजा को ऊपर से नीचे तक देखा था। जिमर खान आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। लीजा की इतनी इंसल्ट पर वो खुद भी खौफजदा हो गई थी। तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। लीजा की आवाज पर आ गई थी। इसका चेहरा लट्टे की मानन सफेद पड़ रहा था। वहां मौजूद सब मॉडल्स का शूट रुक चुका था। सभी इस शो को एंजॉय कर रहे थे। ये नई बात न थी, रोज यही सब होता रहता था। स्ट्रगल करती मॉडल्स और डिजाइनर्स को छोटा दिखाना आम बात थी। आज तो सरासर गलती ही इस नई आने वाली लड़की की थी। इसे अभी तक प्रोफेशनली तौर पर इस एजेंसी ने हायर नहीं किया था। मुझे वो लोग सख्त नापसंद हैं जो दूसरों को छोटा दिखाते हैं। नेक्स्ट ख्याल रखना, वरना इस बिल्डिंग से बाहर फिकवा दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा दूसरी कोई एजेंसी तुम्हें अपनी बिल्डिंग में दाखिल भी ना होने दे। वो सिसकियां लेती लीजा को वार्न कर रहा था। शीजा, लीजा का चेहरा धुलवाओ, इसे कूल करो। क्या हाल कर दिया बेचारी ने रो रो कर। अपनी खूबसूरत आंखें सुजा ली हैं। आई हेट टीयर्स। फरहाद लीजा के पास आ खड़ा हुआ। इसका हाथ पकड़ लिया। लीजा की सिसकियां मजीद बुलंद होने लगी। तुमने मेरी कितनी इंसल्ट की है, वो हिचकियों से कह रही थी। फरहाद का हाथ छटका नहीं था। जिमर खान शशदर थी। इतनी इंसल्ट इसकी होती तो वो फरहाद का मुंह नोच लेती। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनवाता हूँ। आज शूट से तुम्हारी छुट्टी, मगर पेमेंट तुम्हें पूरी मिलेगी। वो लीजा का हाथ थपथपा रहा था। लीजा ने इस बात में सर हिलाया। चलो मुंह धोकर आओ, सारा काजल फैल चुका है। डर लग रहा है तुमसे?
फरहाद की अगली बात पर लीजा का चेहरा एक बार फिर से सुर्ख हुआ, मगर वो मुस्कुरा गई थी। फरहाद को वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अली, तुम इस लड़की का शूट करो। फरहाद अली की तरफ मतवज्जा हुआ, जो बेचारगी से लीजा को देख रहा था। इसकी इतनी बेइज्जती इसे अच्छी नहीं लगी थी, मगर फरहाद को वो कुछ नहीं कह सकता था। ये कंपनी इसके इशारों पर चलती थी। बड़ी से बड़ी मॉडल, बड़े से बड़ा डिज़ाइनर इसके आगे बोल नहीं सकता था। इन सबको ऊपर पहुंचाने वाला फरहाद दुर्रानी ही था। बहुत ऊपर तक पहुंची थी इसकी। लीजा का मुस्तकबिल सिर्फ तुम्हारी बीवी बनना है, वो मॉडल नहीं बनेगी। पूरी कोशिश करूंगा। फरहाद अली का हाथ थपथपाते कह रहा था। अली ममनूनियत भरी निगाहों से फरहाद को देख रहा था। वो मॉडलिंग को लेकर बहुत जुनूनी है। वो पीछे नहीं हटेगी और मेरी मोहब्बत को कभी कबूल नहीं करेगी। अली के लहजे में मायूसी दराई थी। जब रोज धक्के खाने पड़ेंगे, रोज इतनी जिल्लत से गुजरेगी, तो पीछे हट जाएगी। औरत है, कभी ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती। तुमसे बेहतर ऑप्शन इसके पास नहीं है, मगर तुम्हें इसकी इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तकलीफ होती है। अली ने लब भींचे कहा था। इसे वाकई में हर्ट हुआ था। मुझे इस लीजा चुड़ैल में कोई इंटरेस्ट नहीं। जितना इसका नखरा है, मैं एक दिन में उतार सकता हूँ। तुम्हारी वजह से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद, मैं इसे मॉडल बना देता हूँ। फिर वो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। ठीक है, ओके है। फरहाद की बात पर अली ने चुड़चुड़ी ली थी। मैं लीजा को नहीं खो सकता। तुमने जो किया वो ठीक किया। अली निगाहें झुकाए बोला था। जिमर खान की आंखें फैल गई थी। वो किस दुनिया में आ गई थी। रेडी? अली मुस्कुराते हुए जिमर खान के सामने आ खड़ा हुआ। मुख्तलिफ रोशनियों का अक्स जिमर खान पर पड़ा। अली कैमरे में देखते मुस्कुराया था। जिमर खान नर्वस थी। वो बुरी तरह घबरा गई थी। फरहाद दुर्रानी सीने पर हाथ बांधते महफूज हुआ था। सामने खड़ी लड़की महफूज करना जानती थी। क्लिक की आवाज के साथ जिमर खान की तस्वीर उतरने लगी। फरहाद के ताली बजाने पर बाकी फोटोग्राफर्स भी जिमर खान के आसपास आन खड़े हुए थे। चारों तरफ से जिमर खान की तस्वीर उतरने लगी। जिमर खान ने कोई पोज नहीं दिया था। वो अपना दुपट्टा, अपने कपड़े ठीक करती काफी पजल थी। पहली बार रोशनियों का सामना किया था। कंफ्यूज होना फितरी बात थी। फरहाद मुस्कुराता ही जा रहा था। बिना किसी पोज, किसी कॉन्फिडेंस के वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ये लड़की पूरे पाकिस्तान की मॉडल्स को खा सकती थी। वो इसे बगौर देखते सोच रहा था। पहला शूट मुबारक हो। फरहाद जिमर खान के करीब आ खड़ा हुआ, इसके कान में सरगोशी की। फाइनेंस हेड को कहो लड़की को 1 लाख का चेक दिया जाए। फरहाद ने पास खड़े एम्प्लॉय को कहा। वो सर इस बात में हिलाते चला गया। जिमर खान हक तक खड़ी चंद तस्वीर पर इसे 1 लाख रुपया दिया जा रहा था। वहां खड़ी बाकी मॉडल्स के चेहरे पर हसद था। लीजा की सिसकियां बढ़ने लगी। वो शौकी निगाहों से अली को देख रही थी, जो लीजा की निगाहों की तपिश पर निगाहें चुराए खड़ा था। ये महज चंद तस्वीर नहीं है। इन तस्वीर के बदले ये कंपनी लाखों का प्रॉफिट कमाएगी। फरहाद ने जिमर खान के करीब आते कहा। वो इसके चेहरे की उलझन जान चुका था। कहाँ छुपेंगी मेरी तस्वीर? मेरा मतलब है, किस मैगजीन, किस शूट में, कहाँ ऑन एयर होंगी? जिमर खान की बात पर फरहाद का गूंजने वाला कहका बुलंद था। बाकी फोटोग्राफर्स भी हंस पड़े थे। जिमर खान का चेहरा खफसदा हुआ। फिक्र ना करो, तुम्हारी तस्वीर गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तुम अपनी खूबसूरती को कैश करवाने आई हो। हम भी बस कैश करेंगे। तुम लकी हो तुम्हें फरहाद दुर्रानी मिला, वरना इस ऑफिस के धक्के खाते खाते तुम पता नहीं किस किस के हत्थे चढ़ती। आई हेट वुमेन्स, और यही तुम्हारा प्लस पॉइंट है। फरहाद दुर्रानी की सरगोशी मायने खेज थी। जिमर खान ने लब भींच लिए थे। वो इसकी बात का मतलब समझ चुकी थी। फरहाद, तुम इस नई लड़की पर लट्टू नजर आते हो। बॉस का क्या करोगे? अशीन मलिक अब इस कंपनी का बॉस नहीं रहा। इनका बेटा काफी टेढ़ी चीज है। एक फोटोग्राफर ने जिमर खान की तस्वीर लेते कहा। वो मुसलसल जिमर खान के पोज ले रहा था। अरसे बाद फोटोजेनिक चेहरा देखने को मिला था, वरना वो बासी चेहरों से तंग आ गया था। पहला चेहरा था जो बिना मेकअप के खूबसूरत दिखता था। ये डिपार्टमेंट मेरा है। मॉडल्स और डिजाइनर्स मेरे ही अंडर आते हैं। अगर एक एक को मसला हुआ, वो फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा। मुझसे पनाह वो नहीं ले सकता। इसे अपने किए का जवाब देना होगा। फरहाद ने पूरे यकीन से कहा। फिर भी एक की परमिशन जरूरी है। इसने कहा था
نیو ماڈل اس بار اس کی چوائس کی ہوگی، دیکھا جائے گا۔ فرحات لاپرواہی سے کہتے زمر خان کا بازو جکڑے اسٹوڈیو سے ملحقہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آئی ہیٹ وومنس کرتے کرتے آئی لو وومنس کرنا شروع کرتے۔ فوٹوگرافر کی بات پر سب کا گونجنے والا کہکا مشترکہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی؟ وہ لڑکی آج ہی آئی ہے، اسے کیسے ماڈل کے لیے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب اتنی بھی وہ کوئی خوبصورت نہیں۔ علی لیزا کی بات پر مسکرا بھی نہ سکا۔ وہ لڑکی خوبصورت نہیں، بے حد خوبصورت تھی۔ وہ لیزا کے سامنے یہ کہہ کر اپنی شامت نہیں بلوا سکتا تھا۔ فرحات اس کمرے کی وارڈروب سے مختلف ڈریسز نکال کر زمر خان پر لگاتے چیک کر رہا تھا۔ زمر خان نے انکمفرٹیبل ہوتے اسے دیکھا۔ فرحات درانی کا ٹچ کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آئی ہیٹ وومنز، اس نے زمر خان کو جواباً مشتعل نگاہوں سے دیکھتے جتایا تھا۔ ایسا لگتا تو نہیں؟ وہ اپنے دل کی بات چھپا نہیں سکی تھی، لبوں پر لے آئی تھی۔ فرحات نے بلند و بانگ کہکا لگایا۔ وہ بات بات پر کہکے لگاتا تھا، لہک لہک کر بات کرتا تھا۔ زمر خان کو سخت زہر لگتا تھا۔ اس وقت سکن کلر کی ٹائٹ جینز پر ریڈ کلر کی پھنسی ہوئی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس سے اس کی باڈی نمایاں ہو رہی تھی۔ جم میں بنائی ہوئی باڈی تھی، جلد نظروں میں آ جاتی تھی، مگر جب لہک لہک کر بات کرتا تو اپنی پرسنالٹی سے بالکل اپوزٹ لگتا تھا۔ یہاں بیٹھو تم۔ وہ زمر خان کو بازو سے جکڑے ایک کرسی پر بٹھا گیا۔ ہر طرف یہاں مرر گلاس لگے ہوئے تھے، یہاں ماڈلز کا میک اپ ہوتا تھا، یہی ماڈلز مختلف کاسٹیوم چینج کرتی ہیں۔ وہ کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ اس نے گردن اٹھائے زمر خان کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تم میں یہی چیز پسند آئی ہے، تم اسٹریٹ فارورڈ ہو، دوسروں کی طرح میری جی حضوری نہیں کی۔ مجھے تم میں آگے بڑھنے کی لگن نظر آئی ہے جو کبھی مجھ میں تھی۔ بہت مشکلات سہ کر میں نے اپنی جگہ بنائی ہے۔ تم جو میرے بارے میں سوچ رہی ہو ایسا ہی ہے، میں گے نہیں ہوں۔ زمر خان شاکڈ ہو گئی تھی۔ وہ شل سی فرحات درانی کو دیکھ رہی تھی۔ آگے بڑھنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ کوئی ماڈل مجھے خود کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ مجھے ماڈلز نے استعمال کیا، میں نے انہیں استعمال کیا۔ یہاں سب ایک دوسرے کو یوز کرتے ہیں۔ فرحات درانی بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ استعمال ہوتا رہا، بہت سے مردوں نے مجھے یوز کیا ہے۔ زمر خان کرسی سے جا لگی سرمئی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کہاں آ چکی تھی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ٹکر ٹکر فرحات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ کسی مرد کو اتنا خوبصورت پہلی بار دیکھا تھا۔ اس مرد کی خوبصورتی اس کی دشمن تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو، میں تمہیں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب فرحات درانی کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تم سپر ماڈل بنو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ فرحات درانی کے لہجے میں ایسا یقین تھا جس میں کبھی دراڑ نہیں پڑ سکتی تھی۔ اتنے مردوں نے اسے استعمال کیا تھا، اس لیے اس کے کانٹیکٹ اونچے پیمانے پر تھے۔ یہ ایک اس کے سامنے کیا چیز تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے زمر خان کو دیکھ رہا تھا۔ زمر خان شاکڈ گنگ تھی۔ اتنی بدصورت دنیا اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ ایک کون ہے؟ اس نے کرسی میں سمائے پوچھا۔ اشیر ملک کا بیٹا ہے۔ اس کا نام التمش ملک ہے، مگر اپنے نام کے ساتھ ایکے لگانا پسند کرتا ہے۔ وجہ میں نہیں جانتا، مگر کمپنی میں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ کسی کا بھی کریئر کھا جاتا ہے، اس کے لیے وجہ صرف اس کی ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ فرحات کھڑا ہوتے پین کی جیبوں میں ہاتھ ڈال گیا تھا۔ التمش کے نام پر وہ سن ہو گئی تھی۔ رنگت پھیکی پڑی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کیا۔ وہ جتنا غریب اور عام تھا، اس ایجنسی کی سیڑھیاں بھی کوئی اسے چڑھنے نہ دیتا۔ وہ ایک جیسے نام سے خوف نہیں کھا سکتی تھی۔ ایکے، وہ زیر لب نام دہرا گئی تھی۔ اگر ایکے نے مجھے پسند کر لیا تو؟ گردن اٹھائے فرحات درانی کو دیکھتے پوچھا۔ تمہیں کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا۔ وہ زمر خان کی کرسی کے ہتھوں پر دونوں ہاتھ رکھے جھکا تھا۔ زمر خان کرسی میں سمائے فرحات درانی کو دیکھنے لگی۔ اسے فرحات درانی سے خوف آیا تھا، جانے کیوں؟ وہ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوا تھا، آف وائٹ رنگ کے ٹو پیس میں ملبوس بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے، خوشبوؤں میں بسا وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اپنے پاؤں وہ میز پر رکھے ہوئے تھا، کینچی کی طرح باندھے ہوئے۔ اس کے سیاہ بوٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ پاس ہی ایک کم عمر لڑکا اس کے صاف ستھرے چمکتے بوٹوں پر کپڑا پھیرتے صاف کر رہا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ حد تک سے سرخ تھا۔ التمش کے کہنے پر اس نے سیلز بوائے کی نوکری چھوڑ دی تھی۔
اس کے پاس جوائن کر لیا تھا۔ التمش ملک اسے دگنی سیلری دے رہا تھا، مگر کام اس سے یہی سب کرواتا تھا جس میں اس کی عزت نفس رگی دی جائے۔ جو ذرا سے پیسوں کے لیے اپنے کام یا اپنے سے جڑے رشتوں سے بے وفائی کرتے ہیں، ایک کے لیے ان کی جگہ یہی ہے۔ وہ سیدھا ہوتے اپنی ٹانگیں کھینچیا تھا۔ یاور نامی اس لڑکے نے اسے نم نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں کام دینے والی وہ بوتیک تھی، تمہیں کام دیا، اس قابل بنایا کہ تم 4 پیسے کما سکو، مگر تم نے کیا کیا؟ چند پیسوں کے لیے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ میز پر پورے تیش سے مکہ مار کیا تھا۔ کم عمر یاور بیچارہ ڈر کر پیچھے ہوا تھا۔ عجب نفسیاتی باس کے نرغے میں وہ پھنس گیا تھا۔ اس کا باس سچ میں ایک نفسیاتی مریض تھا۔ اسے پاگل خانے کی ضرورت تھی۔ وہ بس سوچ ہی سکا تھا، جاؤ یہاں سے، میری گاڑی صاف کرو۔ التمش نے میز پر ایک بار اور پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ یاور سر ہلاتے چلا گیا تھا۔ التمش نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ عجب پھندا تھی یہ ٹائی، پتہ نہیں یہ امیر زادے کیسے باندھ کر رکھتے تھے۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کرسی پر جھولنے لگا۔ اس کی شاندار کرسی اوپر نیچے ہونے لگی۔ اس شاندار آفس میں کچھ دیکھنے کے لائق تھا تو وہ یہی مرد تھا۔ امیری اس کے عیب چھپا گئی تھی۔ برانڈڈ پینٹ کوٹ میں اس کی باڈی غضب ٹھاتی تھی۔ مہنگے ہیئر اینڈ سکن ٹریٹمنٹ اس کی رنگت پہلے سے نکھار چکے تھے۔ بال پہلے ہی سے ہی گھنے اور سلکی تھے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اب ویسی نہ تھی جیسی پہلے تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مانند پڑ چکی تھی۔ یس، دروازہ ناک ہونے پر وہ آنکھیں موندے بولا۔ تلخ یادوں سے اس کا اندر باہر اضطراب سے بھر گیا تھا۔ التمش کی بھاری آواز فرحات درانی اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے التمش کے چہرے پر ناگواری دوڑی تھی۔ پوری کمپنی میں وہ اسے سب سے زیادہ چبھتا تھا، مگر اس ایجنسی میں اس کا بہت زیادہ ہولڈ تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پوری ایجنسی فرحات کی مالا جپتی تھی۔ وہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی کافی جانا پہچانا تھا۔ اس ایجنسی کو بہت سے کانٹریکٹ کا لبریشن فرحات درانی کی وجہ سے ملے تھے۔ کولیبریشن فرحات درانی کی وجہ سے ملے تھے۔ انسٹاگرام پر اس کے ملینز فالوور تھے۔ لوگ اسے بے حد پسند کرتے تھے۔ اسے اس ایجنسی سے نکالنے کے لیے لمبی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ فی الوقت التمش کے شیطانی دماغ میں کوئی آئیڈیا فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا۔ وہ معصوموں کو برباد کرتا تھا۔ اپنے جیسے لوگوں کو برباد کرنے کے لیے اسے کافی ایفرٹ چاہیے تھی۔ التمش سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں چھپی وہ ناگواری چھپا نہ پایا تھا۔ فرحات درانی یہ ناگواری دیکھ سکتا تھا، مگر اسے کیا؟ وہ کندھے اچکاتے التمش ملک کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ملی تھی، نہ اسے ضرورت تھی۔ تمہیں مختلف ماڈلز کے پورٹ فولیوز سینڈ کیے تھے، دیکھے نہیں تم نے؟ فرحات درانی نے سنجیدگی سے کہا۔ التمش ملک کے سامنے آپ جناب باس کا تکلف نہیں کیا تھا۔ 2 ماہ پہلے کا منظر دونوں کے سامنے تازہ ہوا تھا۔ التمش کے لبوں پر زہر خن مسکراہٹ جاری ہوئی۔ فرحات درانی بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ یاد بہت پرانی نہیں تھی۔ التمش ملک اور فرحات درانی بری یادیں یاد رکھتے تھے، ہمیشہ، ہمہ وقت۔ منظر دھندلا پڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ 2 ماہ پہلے وہ التمش ملک کے آفس داخل ہوا تھا۔ سفید ٹراؤزر پر وہ سیاہ رنگ کی پھنسی ہوئی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ التمش ملک کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ اشیر ملک اسے استعمال کر سکتا تھا تو اس کا بیٹا کیوں نہیں؟ فرحات درانی کو اب فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب وہ اپنی شرائط پر یوز ہوتا تھا۔ بڑے بڑے مگرمچھوں کی ویڈیوز جو اس کے پاس تھیں، التمش ملک عرف AK اسے پسند آ گیا تھا۔ فرحات درانی اپنی تمام تر وجاہت اور خوبصورتی کے التمش کے سامنے آتے مسکرایا تھا۔ تمہاری باڈی بہت شاندار ہے۔ وہ التمش کے سینے پر انگلی پھیرنے لگا۔ چہرے کے زاویے وہ بگاڑ چکا تھا۔ التمش ملک کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک رنگ چلا گیا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے اس چیز کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ اشیر ملک جیسے انسان کو کبھی اس شے میں دلچسپی رہی۔ التمش ملک کو اپنے ڈیڈ سے مزید کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ التمش نے فرحات کو اس کے بالوں سے مٹھی میں جکڑا تھا۔ فرحات مسکرایا تھا۔ التمش ملک پر تھوک دینے کو دل کیا تھا۔ وہ اشیر ملک جتنا ہی ذلیل تھا، مگر اگلے ہی لمحے فرحات درانی شاکڈ ہوا تھا جب بھاری پنچ اس کے منہ پر آ کر لگا تھا۔ فرحات درانی کی ناک سے سرخ رنگ کا مادہ بہنے لگا۔ فرحات درانی نے بے یقینی سے اپنی ناک کو ہاتھ لگایا۔
درد کی لہر اس کے اندر اتری تھی۔ مقابل شاید اس کی ناک کی ہڈی توڑ چکا تھا۔ یہ مکہ پہلا اور آخری نہیں تھا۔ اس پر التمش ملک ٹوٹ پڑا تھا۔ بے دریغ مکوں سے وہ فرحات درانی کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکا تھا۔ جب تک فرحات درانی کو سمجھ آیا، وہ زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ وہ اوندھے منہ ہوتے کھانس رہا تھا۔ اس کے منہ ناک سے خون کا فوارہ چھوٹا ہوا تھا۔ وہ اپنا خون دیکھتے ہنس رہا تھا، اونچے اونچے کہہ کے لگا رہا تھا۔ پہلی بار جسم کا ایسے درد سہنا سے بھاگ گیا تھا۔ التمش ملک اس کے فیورٹ شخصیت میں سے ایک بن چکا تھا۔ وہ التمش ملک سے امپریس ہوا تھا۔ التمش ملک اپنی شرٹ کے بازو کوہنیوں تک چڑھائے پنجوں کے بل بیٹھا فرحات درانی کو دیکھ رہا تھا۔ اتر گیا نشہ یا مزید اتاروں؟ میرے سامنے آئندہ ناٹک مت کرنا۔ التمش ملک گرایا تھا۔ فرحات درانی کہہ کے لگاتے سیدھا ہوا۔ اس کے حلق سے کہکوں کے ساتھ کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ کرسی کو جکڑے بمشکل کھڑا ہوا تھا۔ خون میں لت پت وہ التمش کے سامنے کھڑا تھا۔ التمش اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فرحات درانی اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ مارنے لگا۔ پستول نکال رہے ہو کیا مجھے مارنے کے لیے؟ التمش کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ جاری ہوئی تھی۔ فرحات درانی نے گردن جھکائی تھی۔ اپنے ٹراؤزر سے تیز دھار چاقو نکالا تھا۔ التمش کے لبوں پر تمسخراتی مسکراہٹ قائم رہی۔ ایسے غلیظ مردوں سے وہ ڈر نہیں سکتا تھا۔ فرحات درانی نے وہ چاقو التمش کے بازو میں پوری قوت سے گھسیٹ دیا تھا۔ یہ وار اتنا اچانک نہیں تھا مگر شاکنگ تھا۔ فرحات درانی جیسے مرد جو ٹکے ٹکے پر استعمال ہوں، وہ اتنے بہادر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حیرانی بجا تھی۔ التمش لب بھینچے فرحات درانی کو دیکھ رہا تھا۔ التمش کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اشیر ملک نے فرحات درانی سے کیوں بچ کر رہنے کو کہا اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اس کی ایجنسی اور اس کے آفس میں کھڑا اس کا ہی خون بہا چکا تھا۔ سمجھ آ گیا تھا ایجنسی کاغذوں میں اس کے نام تھی مگر اسے چلانے والا فرحات درانی تھا۔ اس دن اس ایجنسی کے ہر فرد نے عجیب و غریب منظر دیکھا تھا۔ پہلے فرحات درانی زخموں سے لت پت خون میں بھیگا آفس سے نکلا تھا۔ پھر التمش ملک اپنے زخمی بازو کو جکڑے نکلا تھا۔ ہر فرد نے دانتوں میں انگلیاں داب لی تھی۔ اس کے 2 دن بعد ہی دونوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی۔ وہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھا، غلط فہمی کی بنیاد پر انسیڈنٹ ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی پہچان سے نا واقف تھے۔ 2 طاقتور شخصیت میں کون من مٹاؤ نہیں تھا؟ کوئی من مٹاؤ نہیں تھا۔ وہ اس ایجنسی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہی تکون پر کھڑے تھے مگر آفس کا ہر فرد 2 شخصیت سے خوف کھاتا تھا۔ حال وہ دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کو بھسم کردہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پورٹ فولیو دیکھے کیا تم نے؟ فرحات درانی نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں دیکھے میں نے، نہ مجھے یہ دلچسپی ہے۔ التمش کے جواب پر فرحات درانی کے لب بھینچے تھے۔ روز آڈیشن کے لیے وہ بیچاری لڑکیاں آتی ہے، گھنٹوں بیٹھ کر چلی جاتی ہے۔ احساس ہے تمہیں؟ تم انہیں کتنا زج کر رہے ہو، انہیں تکلیف دے رہے ہو۔ فرحات درانی اپنے طیش پر قابو نہ پا سکا تھا۔ آواز بلند ہوئی تھی۔ I hate women's also۔ میرا بس چلے آڈیشن کے ہر آئی لڑکی کو چوک پر کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دو۔ التمش ملک بھی بھڑک اٹھا تھا۔ یہ ایجنسی تمہاری نفرت سے نہیں چلتی، تمہاری ناکام محبت کے قصوں سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ یہ فیشن ایجنسی ہے، ماڈلز کے دم پر چلتی ہے یہ ایجنسی۔ فرحات درانی کے ہر لفظ پر التمش کی رنگت سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا عورتوں سے نفرت کی وجہ وہ جان چکا تھا۔ اپنی ناکام محبت کے قصے تو اس نے کسی کو نہیں سنائے تھے، پھر بھی سامنے بیٹھا مرد اس کی آنکھوں سے پڑ چکا تھا۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اشمارڈ کا کرتا دھرتا اب میں ہوں، یہ کمپنی میری ہے۔ التمش ملک گرایا تھا۔ آج ایک سٹیٹمنٹ دو کہ فرحات درانی کا تعلق اشمارڈ سے نہیں رہا تو تمہارے ہاتھوں سے سارے کانٹریکٹ ڈیلز کولیبریشن نکل جائیں گے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ جو ویڈیوز میرے پاس ہیں اس کے دم پر اشیر ملک نہیں تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ فرحات درانی بڑے اطمینان سے دھمکی دے رہا تھا۔ التمش ملک اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سامنے مختلف لڑکیوں کے پورٹ فولیوز پڑے ہیں، ان میں سے ایک لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ حناوے سبتگین ایک لڑکی ہے، وہ مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ وہ زمر خان کو ایک نیا نام دے گیا تھا،
اگلے ہفتے پیرس میں جو فیشن شو ہو رہا ہے اس میں وہ لڑکی ریپ واک کرے گی. ابھی وہ باقی ماڈلز کے پیچھے رہے گی مگر مجھے یقین ہے وہ سب کو صرف وہی دکھائی دے گی. بے حد ٹیلنٹڈ اور خوبصورت لڑکی ہے، فرحات درانی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. بک بک چکے کہ ابھی مزید بک چکے کہ ابھی مزید بکواسیت کرنا باقی ہے. التمش کے خاموش ہونے پر بولا تھا، میرا ہو گیا، اب تم اپنی بکواس شروع کرو. فرحات درانی نے کہا، کرسی سے ٹیک لگاتے زوردار انگڑائی لی. التمش ملک اس پر لعنت بھیجنے کے سوا کچھ نہ کر سکا تھا. التمش نے سامنے پڑے پورٹ فولیو کو اٹھایا تھا. اپنے گولڈ کے امپورٹنٹ لائٹر سے اس پورٹ فولیو کو آگ لگا دی. دیکھتے ہی دیکھتے زمر خان کی تصاویر جلنے لگی جنہیں دیکھے بغیر وہ جلا رہا تھا. دیکھ لیتا تب بھی جلاتا مگر ساتھ ہی آفس بھی شاید جل جاتا. اگلے ہفتے پیرس میں اب اسے ریمپ واک پر کرتا ہی دیکھوں گا. فرحات درانی التمش کی بات پر مسکرایا تھا. وہ اس کی سلیکٹ کردہ ماڈل پر حامی بھر چکا تھا. اس کے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا. التمش ملک اگر اڑ جاتا تو اس کے لیے زمر خان کو آگے لے جانا تھوڑا مشکل ہو جاتا. فرحات درانی کرسی سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا مگر التمش کی بات پر وہ رکا تھا. پیرس میں ایسی ڈریسنگ کر کے مت جانا ورنہ ماڈلز کی جگہ تمہیں بھی واک کرنی پڑ سکتی ہے. ماڈل سے زیادہ تو تم خوبصورت ہو. وہ ہاتھ آپس میں پھنسائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. فرحات درانی کو وہ زہر سے بدتر لگا تھا. میری نظر پھر بھی تم پر ہی ہوگی. کسی بھی ماڈل کو تمہاری طرف اٹریکٹ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تمہارے لیے فرحات درانی ہی کافی ہے. وہ اپنی بات پر کہکا مار کر ہنسا تھا. التمش نے اسے 100 گالیوں سے نوازا تھا، ایسی گالیاں جو شریف بندہ سن نہ سکے. مگر فرحات درانی کا شرافت سے کیا واسطہ. وہ ہوٹل کے کمرے میں صوفے پر لیٹا پستول کی نوک اپنی پیشانی پر مار رہا تھا. سیاہ شلوار قمیض سلوٹوں سے شکن آلوں تھی. موبائل رنگنگ پر اس نے فون اٹھائے کان سے لگایا. خان، زمر بی بی اشمارڈ ایجنسی پہنچ چکی ہے. اندر کی خبر ہے اسے جاب مل چکی ہے. زاویار خانزادہ کا خاص آدمی زمر خان کے لیے ماڈل کا لفظ استعمال نہ کر سکا تھا. زاویار خانزادہ کی پیشانی پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا تھا. التمش کے ہوتے ہوئے زمر ماڈلنگ کے لیے کیسے ہائر ہو سکتی تھی؟ وہ حیرت زدہ ہوا تھا. منہ پر ہاتھ پھیرتے سیدھا ہو کر بیٹھا. التمش اور زمر کا آمنا سامنا ہوا. پتہ نہیں خان، یہ معلوم نہیں ہو سکا. اسپیکر پر گونجتی زاویار خانزادہ کے آدمی کی آواز پست ہو چکی تھی. بات بات پر اس کا خان اب بھڑک جاتا تھا. اپنی ماں کے چرنوں میں بیٹھے رہنے سے فرصت ملے تو تم کوئی کام دھندا کرو نا. زاویار خانزادہ بگڑ گیا تھا. اس کا خاص آدمی اپنے ساتھ اپنی نئی نویلی دلہن کو بھی کراچی لے گیا تھا. یہی بات زاویار خانزادہ کو کاٹ گئی تھی. جو نعمت اس کے پاس نہیں تھی وہ دوسروں کے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا. مجھے ایک ایک پل کی خبر چاہیے. اگر نہیں کر سکتے کراچی میں ہی کوئی کام دھندا ڈھونڈ لو. میری حرام کی کمائی نہیں جو میں تم جیسوں پر لٹاتا پھرو. وہ چبا چبا کر بولتے فون بند کر چکا تھا. وہ اپنے بال انگلیوں میں پھنساتے گردن چکا گیا تھا. زمر خان اتنی ڈھیت ثابت ہوئی تھی. اتنے مہینوں سے وہ اسے ٹف ٹائم دے رہا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی. کراچی جیسے شہر میں بنا پیسوں کے وہ اتنے مہینے گزار چکی تھی. اتنے گھٹیا ہاسٹل میں رہ رہی تھی مگر وہ واپس نہیں پلٹی تھی. التمش کے ہوتے وہ ماڈل نہیں بن سکتی تھی. اس بار کا سردار زاویار کو یقین تھا. وہ گردن اٹھائے صوفے کے سطح پر سر رکھ گیا تھا. کنپٹی انگلیوں سے دبانے لگا. کنپٹیاں درد سے پھٹ رہی تھی. زمانے میں اور بھی غم تھے. وہ غم تھا عائش ملک. اس کی سیاہ آنکھوں میں وہ اتر آئی تھی. تمہارے بغیر کلام ادھورا ہے. تمہارے بغیر میں نامکمل ہوں. وہ بے آواز بڑبڑایا تھا اور آنکھیں موند لی. ایک اور شب آئی تھی اور ماتم گہرا ہوا تھا. کام کاجی بندہ تھا. کام کاجی بندہ تھا. وہ کام کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. عائش ملک اسے ناکارہ بنا چکی تھی. لاہور کو چھوڑ کر وہ کیسے چلا جاتا جہاں اس کا رقیب بستا تھا. وہ اسے دیکھتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی تھی. وہ سیاہ جینز پر سفید رنگ کی سینڈو پہنے ہوئے تھا جس پر سیاہ رنگ کی لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی. وہ کمرے کی کبرڈ سے دستانے نکال کر پہن رہا تھا. یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اب وہ سیاہ رنگ کا ماسک اپنے چہرے پر چڑھا گیا تھا. اس کی صرف سبز آنکھیں نظر آ رہی تھیں. زرمش اسے بے ترتیب سانسوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی. وہ زمر کے آگے کھڑا اپنی آنکھوں میں لینس لگا رہا تھا. اب اس کی آنکھیں گہری سیاہ رنگ کی تھی. وہ ڈراور سے پسٹل نکالتے اسے فلی لوڈ کرنے لگ گیا تھا. زرمش کی سانسیں اٹکنے لگی.
वो पिस्टल अपनी जैकेट की जेब में डालते जरमिश की तरफ देखने लगा। जरमिश को लगा वो मुस्कुराया है। इसे इसकी आंखों में वो नरमी दिखाई दी जो इसे देखते ही उमड़ आती थी। वो इसके करीब तो नहीं आता था, मगर इससे लापरवाह भी नहीं रहता था। इसे कब क्या चाहिए होता है, आर्यन खानजादा को जाने कैसे पता चल जाता था। इसे जिस भी चीज की क्रीविंग होती वो इसके सामने हाजिर होती थी। वो उल्टियां कर रही होती, वो हमेशा वॉशरूम में इसके पीछे खड़ा होता था। थामता नहीं था मगर खड़ा रहता था। इसके कदम लड़खड़ाने लगते तो वो इसे थाम भी लेता था। मगर इन कुछ महीनों में इसे आर्यन खानजादा का न कर्ब मिला था न वो मुस्कुराता था। वो एक मुस्कुराहट जो जरमिश हाकिम खान को देखते इसके होंठों पर उमड़ आती थी, अब वो मुस्कुराहट कहीं खो चुकी थी। इसकी जिंदगी ने इसके लिए मुस्कुराने की एक वजह भी नहीं छोड़ी थी। वो इसकी तरफ आ रहा था। जरमिश अपने कदम पीछे की जाने बढ़ाने लगी। इतने महीनों में वो पहली बार इसकी तरफ आ रहा था। वो हाकिम खान के कातिल को माफ नहीं कर सकती थी, कभी भी नहीं। वो तो आर्यन खानजादा से मोहब्बत करना भी छोड़ चुकी थी। मोहब्बत इसके लिए न बनी थी। मर्द की मोहब्बत शराब है, धोखा है, बस। कभी इस पर दूसरी औरत की मोहब्बत हावी हो जाती है, कभी अपना बदला, इंतकाम। औरत की मोहब्बत कंपलसरी क्यों नहीं होती, वो हमेशा ऑप्शनल क्यों होती है। साहिर ने तो कोई वादा नहीं किया था, मगर इसने अपनी महरम पर बाहर की किसी की औरत को तरजीह दी, और किसी मर्द ने तो इसे सोते में ही लूट लिया था। वो इसकी तरफ आया और इसके कदमों में घुटनों के बल बैठ गया। जरमिश तहीर ज़दा से इसे देख रही थी। वो इसकी फ्रॉक दामन से ऊपर कर रहा था। जरमिश अपनी जगह पर जामद हुई इसके पेट पर नरमी से हाथ फेर रहा था। इसके अगले एक्ट पर जरमिश को लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। वो इसके पेट पर लब रखे हुए था। मेरी प्यारी प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। तुम्हारे बाबा को तुम स्ट्रांग चाहिए हो, एक ऐसी स्ट्रांग लड़की जो खुद पर और अपने से जुड़े रिश्तों पर एतबार करती हो। अपनों को जिंदा दरगोर कभी ना करना मेरी प्यारी प्रिंसेस। पापा लव्स यू अ लॉट। जरमिश ने लब खींच लिए। बेटी ही होगी, इसे कैसे पता, अभी तो जेंडर रिवील नहीं हुआ था। वो इसे ताना भी दे रहा था। वो समझ चुकी थी। जिंदा दरगोर तुम मुझे कर चुके हो, समझे तुम। वो तलखी से बोली थी। वो इसे सर्द निगाहों से देखते खड़ा हुआ, बिना कुछ कहे रुख मोड़ लिया था। तेज तेज कदमों से कमरे से निकल गया था। जरमिश इसी पल जैसे होश में आई थी। वो आखिर जा कहाँ रहा था। वो भी इतनी रात गए। वो गमों गुस्से से पागल हो गई थी। वो इसे बगैर बताए कहीं नहीं जाता था। इन 2 महीनों में इसके करीब तो नहीं रहा था, मगर यूं अजनबी भी नहीं किया था। वो तेजी से इसके पीछे आई थी। कहाँ जा रहे हो तुम, वो इसकी पुष्ट पर आकर चिल्लाई थी। इसका हुलिया इसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल जरमिश को डरा गई थी। बीवी की तरह मत चिल्लाओ, वो मुड़ते हुए बोला। आर्यन खानजादा की आंखों में नागवारी दर आई थी। जरमिश गुलाबी आंखों से इसे देख रही थी। वो बीवी ही थी। जरमिश की गुलाबी आंखें कहती थी वो बीवी है। वो कहना चाहती थी, अच्छी नहीं लगी तुम मुझे यूं चिल्लाती हुई, यूं सवाल करते हुए। एक बीवी ही अपने शौहर से ऐसे पूछने का हक रखती है, समझी तुम। वो पिस्तौल हाथ में पकड़े एक एक लफ्ज पर जोर देते कह रहा था। इसकी आंखों में इस वक्त अंगारे दहक रहे थे। सामने खड़ी औरत की शौकी निगाहें पड़ चुका था। इसे अजियत देते इसे तस्कीन मिली थी। इतने महीनों में वो इसे अजियत देती आई थी, पल पल देती आई थी। थोड़ा आज वो भी इसी तकलीफ से गुजरे, इसी दर्द से गुजरे। वो भी तो कुछ अजियत सहे। आंखों की में सुर्खी लिए वो इसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। हद में रहो अपनी। मेरी मिसेस खान मेरे लिए इसी दिन मर चुकी थी, जिस दिन इसने मुझे कल्प्रिट समझा, दरिंदा समझा था। वो अपना मास्क उतार गया था। सिल्की बाल पसीने से भीग चुके थे। हमेशा की तरह सर को दाएं बाएं हिलाते पसीने के कतरे झटके थे। अपने बालों में उंगलियां फेरते वो अपनी बीवी पर सुर्ख अंगारा निगाह आंखें गाड़े हुए था। मैं अपनी बीवी के बाप को कत्ल करूंगा, अपनी मिसेस खान को मारूंगा, मुझे इतना ही कमजोर समझा तुमने। वो इसकी तरफ आया। वो खौफसदा होते पीछे को हुई थी। वो इस वक्त ब्लड 320 लगा था। डरना तो बनता था। पत्थर से मेरा सर फाड़ आई थी। मुझे मरता समझकर भाग गई, फिर भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। तुम्हें बचाने के लिए मगरमच्छों के तालाब में कूद पड़ा। जेके ने मुझे मार मार कर मेरी शक्ल बिगाड़ दी, फिर भी तुम्हें छोड़कर नहीं आया। वो मुसलमान नहीं, वो एक दरिंदा है। ये तुम्हें नहीं मुझे मालूम था, मगर अपना सब कुछ दाव पर लगाकर तुम्हारे पीछे आया। अपनी ही बहन की जान की परवाह नहीं की, तुम्हें लेकर ही वापस आया। इस औरत के बाप की जान लूंगा, इस औरत को दर्द दूंगा जिसे सबसे ज्यादा मुकद्दम जाना।
جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اس عورت کو زندہ درگور کروں گا، وہ اس کے گرد دیوار پر ایک ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ اس نے محبت کی تھی، جو کچھ کیا وہ اس کے فرائض میں شامل تھا، ایک عاشق کے فرائض میں۔ جتانا بنتا نہیں تھا مگر آج وہ جتا رہا تھا۔ وہ تھک چکا تھا اس عورت کی بے رخی سہتے سہتے، وہ تھک چکا تھا۔ میرے سینے پر گولیاں مار کر مجھے برف میں چھوڑ کر چلی آئی، تب بھی اتنی سی میل میرے دل میں تمہارے لیے نہیں آئی۔ تم نے موت دی، میں نے سزا سمجھی، سر کو جھکاتے سزا قبول کر لی۔ جو کیا تھا اس کی سزا بنتی تھی۔ آریان خانزادہ کی مسز تھی، جان لینے سے کم کی سزا تو نہیں دو گی نا؟ تو مجھے جانتا تھا۔ وہ بولتے بولتے ہاں کیا تھا۔ پستول وہ اس کی آنکھوں کے آگے رکھا ہوا تھا، وہ خوف سے پستول کو دیکھ رہی تھی۔ آج بھی وہ ڈرپوک تھی، بات جب اپنی جان پر آ جاتی وہ ڈر جاتی تھی۔ آریان خانزادہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ یہ عورت آج بھی اسے سمجھ نہ سکی تھی، وہ کبھی اسے نہیں مار سکتا تھا، چاہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر ڈالے۔ تم نے جب یہاں گولی ماری تب ہوئی تکلیف، تب ہوا درد، پھر بھرے مجمع میں مجھے قاتل کہا، مجھے گولی ماری۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے پستول پیچھے کر گیا تھا۔ خوف زدہ اچھی نہیں لگی تھی۔ بیوی نہیں ہو تم میری، نہیں ہو تم بیوی، میرے سامنے کسی غیر مرد کا نام لینے والی میری بیوی نہیں۔ وہ چلایا تھا۔ زرمش اپنی لبو پر ہاتھ جما گئی تھی۔ کچھ بھی کر لو، میں کچھ بھی کر لوں، تم نے ہمیشہ ساحر کو یاد کرنا ہوتا ہے، ساحر کو میرے ساتھ کمپیئر کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری محبت کا وہ پہلا مومنٹ ہو جب میں نے تمہیں اپنی دیوانگی کا اظہار کیا، یا تم نے مجھے بتایا ہو میں تمہارے لیے تمہارا سب کچھ ہوں۔ ہر بات میں وہ چلا آتا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے پیچھے ہوا تھا۔ زرمش ایک یک ٹکسی سے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ساحر کا نام سے اتنی خار کھاتا ہے، آج پتا چلا تھا۔ تم اسے نہیں بھول سکتی، میں مان گیا ہوں۔ تم اسے نہیں بھول سکی، میں مان گیا۔ وہ اس بار بھی حلق کے بل چلایا تھا۔ زرمش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، یہ لفظ سے گالی کی طرح لگے تھے۔ مت آنسو بہاؤ اس کے لیے، بہت گندی گالی دینے کو دل کر رہا ہے، دے دوں گا۔ آریان خانزادہ مشتعل ہوا تھا، اس کے آنسو سانسیں دہکا چکے تھے۔ مت پوچھنا دوبارہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس بچے کے بعد میں تم سے سارے حق چھین لوں گا، تو میرا نام بھی نہیں لے سکو گی۔ میرے بچے کو مارنا تھا تمہیں، اپنا بچہ تم سے لے کر تم سے دور ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ وہ اپنے چہرے پر ماسک چڑھا گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا، وہ رکا تھا، مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، یہ آنسو اسے ہمیشہ مشتعل کر دیتے تھے، آج بھی کیے تھے۔ گولی مار دے تو اتنا ہرٹ نہیں ہوتا تھا جتنا ہی آنسو تکلیف دیتے تھے۔ مارنے جا رہا ہوں اسے، جس ذلیل مردود نے حاکم خان کو مروایا تھا، جس نے میری زندگی جہنم بنا دی۔ اسے ماروں گا، اوپر سے نیچے گولیاں، نیچے بھی چھید کروں گا، اس کے منہ میں بھی۔ وہ دہکتی سانسوں سے کہہ رہا تھا، میرے مرنے کی خبر آ گئی تو فاتحہ پڑھ لینا، جو تم ویسے بھی مجھ پر پڑھ چکی ہو۔ وہ دروازہ کھولتے نکل گیا تھا، اس پہاڑ پر بنے کاٹیج سے نیچے اترتے اس کا انگ انگ بھڑک رہا تھا۔ سب سے آخری سٹیپ پر وہ بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ماں بننے والی تھی وہ اسے ہرٹ کر آیا تھا، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، وہ اسے اذیت دے آیا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے رہا، آج کیوں وہ خود پر ضبط نہ کر سکا؟ وہ سر ہاتھوں میں گرائے آر زدہ سا تھا۔ فون رنگنگ پر وہ اس آخری سٹیپ سے اٹھا تھا، وہ بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچا تھا۔ آج جس کو چیر پھاڑنا تھا، ابھی اس کے متعلق سوچنا تھا۔ زرمش حاکم خان کو کچھ دیر بھلانا ہی تھا۔ اس کی گاڑی سڑکوں پر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ زرمش خان کے علاوہ کسی کے لیے کسائی تھا، ہر کسی کے لیے کسائی تھا۔ جیکے کی طرح کاٹے گا وہ اسے۔ وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا تھا، اس کی گاڑی اندھا دھند سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ چلیے باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز کے نام سے، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں، وہاں پر نیو ناول سٹارٹ ہوا ہے، زرش دل۔ امید ہے آپ لوگوں کو وہ بہت پسند آئے گا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔